یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا تو ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل، اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے۔ تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور دھاگا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف بھئی دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے، دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا۔ تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی، تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا وہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ۔ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے۔ پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے۔ ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گنگا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں، اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے، تو لوگ ان کو گنگا سمجھتے تھے۔ جب وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں۔ تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کے گنگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔
تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ابھی، اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو۔ تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا، تو بیوی نے مچھلی بنوائی۔ جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت سے پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا۔ اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ کیا مرد اور کیا عورت کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا۔ اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں، فوراً ایک ڈفرنٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی، اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے، اصل مقصد یہ تھا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے۔ اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا۔ جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئی ہیں۔ چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ مثلاً شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ۔ پھر تیسری چیز ہے حماقت، حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ إِلَّا مَنْ سَفِهَ النَّفْسَ، سفاہت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو، تو إِلَّا مَنْ سَفِهَ النَّفْسَ، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا۔
پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو شح ہے نا، ہرس، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے. پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا. پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں. یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس میں، بخل بھی. تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا. اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے، اسی کو تصوف ضرور تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں. اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا. جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا. آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے. نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا. بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا، اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی. اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھا دھکیلتی تھی. اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار. خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی. انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے. جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی. اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ. اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا. حاکم وقت سے آخر اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق. خیر وہ وقت تو گزر گیا. جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اس کو دوزخی تو نہیں کہنا چاہیے تھا، تو غلط کام کیا میں نے. اور خامن نے سوچا اگر اس نے کہہ دیا تھا تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. دونوں نے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میں دوزخی تو تجھے 3 طلاق. تو کنڈیشنل طلاق تھی. اب فیصلہ کون کرے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو فیصلہ قیامت کے دن میزان پہ اعمال تلنے کے بعد ہوگا. کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہ کھوٹے کھرے کا تو پتہ قیامت کے دن جا کے چلے گا، اس سے پہلے تو نہیں چلتا. اب جس عالم سے وہ جا کے مسئلہ پوچھتے وہ عالم کہتا بھئی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا. حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. ہر بندے کی زبان پہ یہی مسئلہ کہ جی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ لڑکے تھے، اس وقت چھوٹی عمر تھی. آپ نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں. چنانچہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے بندے بھیج کے ان کو بلوایا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا نجی زندگی کے بارے میں، آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا. اس نے کہا پوچھیں. امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑا گناہ کرنے پر قادر ہوں
اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا، کوئی ایسا موقع؟ تو بادشاہ نے سوچ کے کہا ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا۔ بھئی کون سا واقعہ؟ اس نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں دفتر سے ذرا جلدی اپنے گھر آ گیا، اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں جو کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کام کر رہی تھی، یعنی بستر ٹھیک کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کنڈی لگا دی۔ جب کمرے میں دیکھا تو وہ جوان لڑکی میرے بیڈ کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا میں اس کے قریب ہوا تو مجھے اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہوا کہ وہ تو بہت ینگ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ تو میں نے جب اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے عورت کو سمجھ دی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے انداز سے کہ اس کے قدم اٹھانے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ اس کے ذرا قریب ہوا نا تو لڑکی نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہتے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ چنانچہ وہ لڑکی جو تھی تقیہ نقیہ تھی، پاک صاف تھی، وہ وہاں سے چلی گئی، اور بادشاہ جو تھا اس نے اپنا کمرہ پھر لاک کر لیا، اپنا کام کر لیا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا، اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ میں بادشاہ تھا، میرے پاس موقع تھا، پھر تنہائی تھی، پھر میں نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ بات جب باہر نکلی تو علماء حیران کہ بھئی یہ فتویٰ کیسے انہوں نے دے دیا گیا، یہ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں الاٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا دیکھو بھئی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات پہ پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو طلاق نہیں ہوئی اس کی بیوی کو۔ تو بات ایسی ہے، اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے۔